عليه وسلموا تسليما بواز بلند محمد على الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثنا تو بعد آج سامنا فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک لا دی پاک بارگاہ دے اندر کہ رب سونا جل شانہ جل مجدہ الکریم میں بندہ ناچیز نو جناب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور حق مذہب رکھنے والے فقیروں کے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرماوے تو دوستان گرامی اس خطبہ جمعہ المبارک دے ناچیز جناب دے سامنے جس مبارک موضوع دے بیان کرنا ہے اس مبارک موضوع کا نام سماعت فرماؤ روزہ شریف کا مقصد کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو دوستان گرامی ماہ رمضان مبارک دے جڑے روزے نے ہر عاقل مقیم بالغ مرد عورت فرض نے اسلام نے جنہ چیزوں کا فرض فرمایا ہے انہاں دا انکار کرنا کفر ہے اور جنہ چیزوں کو اسلام نے فرض فرمایا ہے انہاں دے اندر ایک روزہ بھی ہے جڑا روزے کا انکار کرے گا انہیں قرآن دی نص قطعی کا انکار کرنا ہے تے جڑا قرآن دی کسی آیت کا ایک حرف کا انکار کرے اور دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے تو دوستان گرامی روزہ جان بوجھ کے ترک کر دینا ایک کبیرہ گناہ ہے جڑا بغیر توبہ کو معاف نہیں ہوگا تو دوستان گرامی اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اپنی پاک لا رہے لا شکا کتاب دے اندر ارشاد فرماندہ ہے سناوا اللہ دا قرآن ذرا پڑھ مزید سبحان اللہ صدقے جانا میرے ملت نوجوانہ توجہ فرمانا اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اپنی پاک لا رہے لا شکا کتاب دے اندر ارشاد فرماندہ ہے یو اللہ دا مبارک قرآن زندگانی ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی آپ ارشاد فرماندے نے وہ موصل تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئی ہے طالب قرآن ہو کر اگر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا آج یہ زمانے نہ ہم کو یہ زمانہ دکھایا ہوتا چاٹ ڈالی ہم نے کتب فلسفہ و انگلش کی مگر بھولے سے بھی قرآن کو ہاتھ نہ لگایا ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ہائے افسوس آج سارے بچے ساریاں نسلیں وعدہ فرمایا انگریزی پکڑ سینے دنال لالے آئے انگریزی دے پیچھے پہ گئے تا برباد ہو گئے ذلت کا سبب یہ ہوئی ہے کہ اللہ کا قرآن سینے نال پھٹ گیا غیرہ دیا بکا سینے نال لگ گیا آپ فرماتے ہیں جنہ دے سینیاں دنال رب دا قرآن آوے وہ مسلمان ہر میدان کے پر کامیاب آوے اللہ دا قرآن سنانا تیرے ایمان میں تازہ کرتا جانا سورۃ بقرہ آیت نمبر 183 کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما
بلکہ قربانی کی قبولیت عطا کر تقوی اور پرہیزگاری بنا اللہ تعالیٰ نے مشروع فرما چھوڑا۔ سرگے جاوا حضرت آدم علیہ السلام آپ کے دو بیٹے گزرے نے، ایک دا نام قابیل ہے، دوسرے دا نام مبارک حابیل ہے۔ دونوں بھائیوں نے رب العالمین دی مبارک بارگاہ کے اندر قربانی پیش کر دے۔ یا رب سونیا ساری قربانی نو قبول فرما لے۔ ایک دی قربانی قبول ہو جاتی ہے، دوسری دی قربانی مردود ہو جاتی ہے، رد ہو جاتی ہے۔ ان جس بھائی کی قربانی مردود ہو جاتی ہے وہ اپنے بھائی کو کہنا ہے اس سے دے آگے لا قتلن کا، اے میرے بھائی میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ ان دوجہ بھائی جرا صبر کرنے والا ہے، شکر کرنے والا ہے، اپنے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو نقش قدم میں چلنے والا سی۔ وہ بھائی کہنا ہے اے میرے بھائی تیری قربانی رد ہو کے اندر اور میری قربانی قبول ہو کے اندر میرا ذاتی کوئی دوش نہیں۔ فرمایا رب العالمین دی مبارک بارگاہ کے اندر فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا اپنے بھائی کو جواب دے دیا، فرمایا میری قربانی قبول ہو گئی ہے، تیری قربانی رد ہو گئی ہے، اور میری قربانی قبول دے اندر میرا ذاتی کوئی دوست نہیں۔ در اصل حقیقت دے اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے سورۃ مائدہ آیت نمبر 27، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ رب کا قرآن فرماتا ہے ادھر حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا دوسرے بھائی کو جواب دیتا ہے حقیقت ہے رب سونا ہر کسی کی قربانی میں قبول نہیں کرتا بلکہ من المتقین، جڑے تقوی پرہیزگاری والے نے انہاں کی قربانی رب العالمین قبول فرماتا۔ میرے ملت کے نوجواناں توجہ فرما، جب اسی نماز پڑھنے رب کا قرآن فرماتا ہے سورۃ عنکبوت آیت نمبر 45 ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے فرمایا بے شک نماز بے حیائی تو روک دیے، برائی تو روک دیے۔ ان نماز کے اندر تقوی کو دیکھا جاتا ہے۔ اور میرے ملت کے نوجواناں بے حیائی تو بندہ بچ جاوے، برائی تو بچ جاوے، یہ موتا اصل تقوی کا نام مٹا جاتا ہے۔ اسی صدقہ خیرات کرنے کیوں کرنے تاکہ تزکیہ نفس ہو جاوے۔ اور میرے ملت کے نوجواناں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرمایا